اس کے علاوہ آپ جو ایک انگریزی میں مائل سٹون کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ قانون کہتا ہے کہ 16 ججز اور ایک چیف جسٹس پہ مشتمل 17 ججز، یہ سپریم کورٹ کئی سالوں سے پورا نہیں تھا، تو اس میں ہم نے ججز پورے کیے، یعنی کہ 16 ججز ہوئے اپوائنٹ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے۔ یہ جوڈیشل کمیشن کو اس کا اعزاز جاتا ہے، مجھے نہیں۔ جب یہ ججز پورے ہو گئے تو بلکہ پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اتنے کیونکہ کیسز ہیں، اب ان کو کم بھی تو کسی نے کرنا ہے، ہم آخر کار کیسز اسی وقت ہوں گے جب ججز کورٹ میں بیٹھ کے ان کے فیصلے کریں۔ آپ کوئی بھی دنیا کا بھی پلان بنا لیں، مگر ایک ہی طریقہ کار ہے، سننا ہے اور فیصلے کرنا ہے، چاہے کتنی دیر ہو جائے کورٹ میں بیٹھنے کے۔ جب تک یہ نہیں کیا جائے گا صرف پلانز سے کیسز کم نہیں ہوں گے، ججز کو بھی کام کرنا ہے۔ تو یہ میں اپنے آپ پہ بھی انگلی اٹھا رہا ہوں کہ کوشش کی جائے کہ تمام کاز لسٹ ختم کی جائے، وہ کیسز کو کم سے بہت ہی کوئی وجہ ہو، خاص وجہ ہو تو اس کو اس میں تاریخ دی جائے، ورنہ مگر عام جیسے تاریخ لی جاتی ہے سپریم کورٹ میں، ہم نے یہ رواج شروع کیا ہے کہ تاریخیں ملنے کا رواج ختم کر دیا ہے۔ اور اب کوئی کبھی کبھی بیماری وغیرہ فوتگی ہو جاتی ہے، کرنا پڑتا ہے، میں اس کے علاوہ کیس جس دن لگیں اس دن چلیں، اور ہم بھی میں جج صاحبان کو بھی درخواست کروں گا کہ وہ چلائیں۔ تو اس کے علاوہ ہم نے ایڈ ہاک ججز لیے، ایڈ ہاک ججز میں ہمارے انگریزی میں کہتے ہیں ٹرائیڈ اینڈ ٹرسٹڈ سردار طارق صاحب تھے، ان سے گزارش کی، انہوں نے اگری کیا۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب سے گزارش کی، آج جو ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ ان کے بھانجے کا انتقال ہوا ہے اور اس لیے نہیں ہے، تو ایڈ ہاک ججز کو ہم نے لیا کہ بھئی یہ جو کیسز ہیں ان کی تعداد کم کی جائے۔ آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کر کے کہ ایڈ ہاک ججز نے چھٹیوں میں کام کیا ہے، اور 200 کتنے نمبر تھا میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، ہاں 245 کیسز نمٹائے، جو اگر آپ ورکنگ ڈیز یعنی کہ پیر سے جمعے تک دیں تو 10 کیسز روزانہ کے۔ ہم پہ بھی تنقید ہے اور جائز تنقید ہے کہ جو کیسز جو نمٹائے گئے ہیں، ابھی سال پورا نہیں ہوا ہے، وہ 15,660 کیسز ہیں۔ اگر 15,660 کیسز ایک بہت بڑا نمبر ہے، مگر اگر انسٹیٹیوشن پھر بھی زیادہ ہو تو پھر بھی یہ آپ اس کو ایک اچھی بات نہیں سمجھیں، تو یہ تقریباً بڑھتے ہیں 44 کیسز دن کے، اور اس 44 کیسز دن کے، اور یہ جو میں نے ضرب دیا ہے، میں نے چھٹیاں اس میں نکالی نہیں ہیں، ہفتہ اتوار اس میں سے نکالا نہیں ہے، سرکاریاں چھٹیاں اس میں سے نکالی نہیں ہیں، یہ ہم نے صرف 356 ڈیز پہ اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں نکال کے جائیں تو یہ 44 کا نمبر بڑھے گا کافی۔ تو کوشش ہے زیادہ سے زیادہ کیسز نمٹائیں، اور آپ ہم پہ تنقید کرتے جائیں کہ اگر ہم نہ کریں یہ اپنا کام، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے اس کام کو نمٹانا۔ ایڈ ہاک ججز کے علاوہ ہم نے جو 2 ایڈ ہاک ججز جو کام کر رہے ہیں، اتنے کم عرصے میں انہوں نے اتنا کیسز نمٹائے۔ ایک اور ادارے بھی، آئین میں کئی ادارے ہیں، ایک اور ادارہ ہے اس کا نام ہے شریعت اپیلیٹ بینچ، یہ سپریم کورٹ سے ذرا سے ہٹ کر کے ہے، سپریم کورٹ کے 3 ججز اور 2 عالم ججز اس میں ہونا لازمی ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس 1 عالم جج رہ گئے تھے، ڈاکٹر محمد خالد مسعود صاحب، تو 1 عالم جج کی کمی تھی، تو ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے قبول کی یہ ذمہ داری، اور اب اس ادارے کو بھی ہم نے 4 سال بعد فعال کر دکھایا ہے۔ اور یہ 2 ہمارے جو عالم ججز ہیں، یہ عام عالم ججز نہیں ہیں، یہ سپریم اسلامک کونسل کے چیئرمین رہ چکے ہیں،
تو یہ ہمارے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے کہ ایسے دانشور نے یہ قبول کیا کہ آ کے عوام کی مزید خدمت کریں، اور انہوں نے بھی چھٹیوں میں کام کیا. اور جو کرمنل کیسز تھے فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس، کیونکہ کچھ حدود کیسز ہیں جو فیڈرل شریعت کورٹ سے اپیلیں آتی ہیں شریعت اپیلیٹ بینچ کے پاس، وہ ہم نے 40% نمٹا لی. اب وہ بہت تھوڑی سی رہ گئی ہیں، اور ایک آپ نے کئی سٹوریز بھی کی جاتی ہیں، مگر 6 سال سے ایک اپیل پینڈنگ تھی، تو 4 سال تو ہم سن نہیں سکے کیونکہ کورٹ ہی نہیں تشکیل پوری دی گئی تھی، تو اس کو مکمل کیا، اور اس کے بعد ہم نے وہ شخص کو رہا کیا. تو وہ برس گزر گئے، اس کو بے گناہ ثابت ہوا. مگر جب تک اپیل آئے نہیں، اور جب تک اپیل سنوائی نہیں کی جائے، تو تو ذمہ داری وہ ہمارے ذمہ داری اس وقت کی پڑتی ہے جب سے اپیل داخل ہو. کیوں غلط کیس بنا تھا، یہ ذمہ داری اس وقت کے پروسیکیوٹر کی، یہ ذمہ داری اس وقت کے تھانے کی، یہ ذمہ داری کمپلیننٹ کی جھوٹا کیس بنانے کی. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے، میں انکاری نہیں کر رہا ہوں. اور اگر ہم یہ ادارہ فعال ہوتا تو یقیناً یہ کیس پہلے چل چکا ہوتا. ایک اور چیز جو کہ روزانہ ججز پہ جھوٹے اور سچے میں کہوں چلیں الزامات لگا دیے جاتے ہیں، اور جج پہلے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. تو ہم نے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے آرٹیکل 5، اس میں ایک ترمیم کی اور کہا کہ اگر کسی جج کے خلاف الزام لگایا جائے ذاتی نوعیت کا، تو اس کو اجازت دے دی کہ اس کا جواب دے سکے. پہلے تو بس سن سکتے تھے، الزامات کی بھرمار ہو جائے مگر جج کوئی جواب نہیں دے سکتے. تو اب ان کو جواب دینے کا موقع دے دیا گیا ہے کوڈ آف کنڈکٹ میں آرٹیکل 5 میں ترمیم کر کے. دوسری بات جو کوشش کر رہے ہیں ہم کہ جیسے کوئی کام صرف جج نہیں کر سکتے ہیں، آپ سب کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اس وکیلوں کے نمائندے جو الیکٹڈ نمائندے، ان سے ہماری میٹنگ ہوئی سینئر پیونی جج کے ساتھ. انہوں نے بہت سارے مشورے دیے، بہت ساروں پہ ہم نے عمل کر لیا جو آپ کو میں نے کچھ بتائے بھی ہیں. ایک اور ادارہ بھی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن، اس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی کہ بھئی آپ تنقید بے شک کریں مگر جھوٹی خبر نہ چلائیں. تو یہ وہ بھی اس میں اگری کرتے ہیں، مگر ہم تو مان لیتے ہیں جب غلطی کرتے ہیں، کچھ نہیں مانتے ہیں کبھی بھی. تو ایک اور چھوٹی چھوٹی باتیں، مگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی کبھی دیر پا ثابت ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہی انصاف کو بہتر مہیا کرنے کا طریقہ فراہم کرتی ہیں. وہ چھٹیاں، ایک تھا کہ بھئی سپریم کورٹ کی بہت لمبی چھٹی ہوتی ہے، تو ہم نے یہ موسم گرما کی چھٹی میں 1 ماہ کم کر دیا. میں نے یہ اختیار میرے پاس تھا تو میں نے کم کر دیا، اور چھٹیوں میں بھی کیس چلائے گئے. ایک بات میں اور چھٹیوں میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کی کوئی نہ کوئی بینچ اسلام آباد میں اور دوسرے شہروں میں بھی، مگر اسلام آباد میں بالخصوص اس نے کام نہیں کیا ہو. تو چھٹیوں میں بھی کیس چلے، اور چھٹیوں میں 15 جولائی سے لے کے 6 ستمبر تک 1940 کیسز یہ چھٹیوں میں ان کا فیصلہ ہوا. تو اسی طریقے سے اب چھٹیاں بھی ہم نے کم کر دیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کر رہے ہیں. اب یقیناً میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت اچھے کام کیے، بہت سارے کام ابھی بھی باقی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ سال آپ سب کے تعاون سے اور بالخصوص جو الیکٹڈ نمائندگان ہیں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، کہ جہاں سے بھی اچھی آراء ملے اس پہ عمل کریں جہاں تک ہو سکے، اور نظام انصاف کو بہتر بنائیں. تو ایک اور شفافیت کی بات میں بتاتا چلوں کہ یہ بھی
شاید ہی کچھ سپریم کورٹ دنیا میں ایسی ہیں جو کہ کوارٹرلی رپورٹ شائع کرتی ہیں. ہم نے اور ہر چیز ہمارے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے. کوارٹرلی سہ ماہی رپورٹ ہم نے شائع شروع کر دی ہیں. اس میں ہم اپنی کارکردگی بتاتے ہیں. ہم اس میں بتاتے ہیں کہ کتنے کیسز پینڈنگ ہیں, کتنے کیسز نمٹائے گئے ہیں, اہم کیسز کیا فیصلہ ہوئے ہیں. آپ کو موقع ملے آپ ضرور دیکھیے. تیسری سہ ماہی رپورٹ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہو جائے گی. 2 ہو چکی ہیں شائع اور یہ مستقل ریکارڈ ہے. تو اب میرے خیال میں 11 بھی بج گئے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں عزت دی اور آپ آئے. اور بالخصوص اٹارنی جنرل صاحب, فاروق نائک صاحب, شہزاد شوکت صاحب جو اپنے اپنے اداروں کی رہنمائی کر رہے ہیں اور انہوں نے جو سجیشنز دیے ہیں ان پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے اور آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. شکریہ بہت بہت. Thank you, sir. I now seek your permission to conclude the proceedings. The ceremony stands concluded. Guests are requested to proceed for refreshments in the ceremonial hall. Thank you, sir.